اقامت دین کا تصور اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کا مرکزی مضمون ہے، اور ہم جب امت کو دیکھیں یا آج جو بھی ہمارا تصور دین ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایک اجنبی تصور ہے۔ میری دونوں باتیں بڑی آپ کو شاید اچنبھے کی محسوس ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا مرکزی مضمون ہے اقامت دین کا مضمون، اور اتنی ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ آج امت مسلمہ اس کو ایسے بھولے ہوئے ہیں کہ جیسے باقی دنیا آخرت کو بھولی ہوئی ہے۔ اور جب بھی مسلمانوں میں سے بھی کسی کو کوئی آخرت کا خیال آئے گا، اللہ کو راضی کرنے کا خیال آئے گا، تو جو ہمارے معروف تصورات ہیں اس کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کا خیال آئے گا، اقامت دین کا خیال نہیں آئے گا۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے نہیں رکھی کہ میں دوسروں پہ تنقید کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی توجہ اس ایک نعمت کی طرف متوجہ کروانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کی ہے کہ ان حالات میں آپ کو اس تصور سے روشناس کرا دیا ہے۔ اور دوسری اس طرف دلانا چاہتا ہوں، اور یہ زیادہ اہم ہے اس سے بھی، کہ اس کے نتیجے میں تو چلیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور میں، دین کے اس اجنبیت کے دور میں ہمیں ایک صحیح تصور تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جو تصور اجنبی ہوتا ہے اس تک آدمی پہنچ بھی جائے تو اس پر پوری گرفت حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ماحول اس کے لیے سازگار نہیں ہوتا۔ جن کو آپ دیندار سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دین کا کوئی اور ہی نقشہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے دل میں اگر ان کی عظمت ہے تو باوجود اس کے کہ آپ زبان سے کہتے رہیں گے اقامت دین اقامت دین، آپ کے دل میں وہ نہیں اتری ہوئی بات ہوگی۔ جب وہ دل میں نہیں اتری ہوئی بات ہوگی تو آپ کے بعض اعمال، آپ کے بعض سوچیں، آپ کے بعض طرز عمل، باوجود یہ کہنے کے کہ ہمارا تصور اقامت دین کا ہے، وہ اقامت دین سے متصادم اور متضاد ہوں گی۔ لہٰذا جو وہ ذمہ داریوں کی بات ہے نا، پہلی ذمہ داری ایک آدمی کی یہ ہے جب اسے اقامت دین کے تصور کی سمجھ آتی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے یہ ابھی ایک ہلکی سی سمجھ آئی ہے، یہ میرا تصور ابھی کچا ہے، ابھی ایک دھندلی تصویر ہے جو میرے سامنے آئی ہے، میں اس کی گہرائی تک پہنچوں، میں اس کی گہرائی کو سمجھوں، اس کی پوری وسعتوں تک میری نگاہ پہنچ جائے، اور یہ وہ عمل ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ عمل کیسے یعنی یہ ترقی کیسے پائیں گے ہم؟ یہ تصور ہمارے اندر محکم کیسے ہوگا؟ اس کی گہرائی و گہرائی کیسے پیدا ہوگی؟ اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو مطالعے اور عمل سے، لیکن یہ کہ اگر آپ اس مزید کھولیں اسے تو مطالعہ کس کا؟ مطالعہ اگر آپ عام اسلامی لٹریچر کا کریں گے تو وہاں تو یہ تصور آپ کو ملے گا ہی۔ وہ اس اعتبار سے تو علم غیر نافع ہے، اور ہم نے دیکھا ہے جتنے لوگ مطالعے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، علم میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اقامت دین انہیں اتنا ہی حقیر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے 75 نفلوں میں سے یہ ایک 76واں نفل تھا، چلیں کیا تو بھی ٹھیک، تو نہ کیا تو بھی ٹھیک۔ تو جن کا علم بڑھتا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے زیادہ ان کا احساس کند ہوتا جاتا ہے۔ تو علم کس چیز کا؟ مطالعہ کس کا؟ پہلی بات یہ ہے کہ مطالعہ اللہ کی کتاب کا، جس کا مرکزی مضمون اقامت دین ہے۔ لیکن یہ مطالعہ عمل کا متقاضی ہے، یہ محض مطالعے سے بات نہیں کھلے گی۔ آپ کا ایک مضبوط تعلق قرآن مجید سے ہو اور آپ کی زندگی میں حرکت ہو، اقامت دین کی حرکت ہو۔ آپ کو زندگی میں کچھ تجربات ہو رہے ہوں گے جن کا جواب یا جن پر صحیح تبصرہ آپ کو قرآن مجید سے ملے گا اور کسی لٹریچر سے نہیں ملے گا۔ جب آپ قرآن کی اس آیت سے گزریں گے نا جو آپ پر بیت چکا ہوگا واقعہ، یہ اب آپ کی آیت ہے، یہ اب آپ کا قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے جو سمجھے آپ پہ نازل ہوا ہے۔ باقی قرآن تو وہ ہے جو ایک کتاب ہے جس میں سے آپ نے پڑھا ہے، اس میں سے کچھ آپ نے سیکھا ہے، کچھ یاد رکھا ہے، وہ جو یاد رکھا ہے کہیں بیان کرنے کا موقع مل جائے اسے بیان بھی کر دیں گے، بیان کی اللہ نے صلاحیت دی ہو تو واہ واہ بھی ہو جائے گی، لیکن وہ دل میں کیسے جا گزری ہوگا؟ آپ پر کچھ بیتی ہو اور آپ نے وہ آیت پڑھی اور آپ کو پتہ لگا یار یہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے یہی تو کل میرے ساتھ ہوا تھا، یہ جو یہاں پہ ذکر آیا ہے شعیب علیہ السلام کا، یہ تو وہ جو کل اس بندے نے بات سنائی تھی، یہ تو بالکل یہ وہ والی بات ہے۔
اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ شعیب علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی جب یہ بات ہوئی تھی، کیونکہ یہ آپ پر گزری ہے نا، ابھی کل گزری ہے۔ تو اب جو آپ کو فہم حاصل ہوا اس آیت کا، وہ کسی تفسیر میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ اچھا، یہ جو میں نے کوئی بات کی ہے، کوئی انوکھی بات نہیں کی ہے، یہ تفہیم القرآن کے مقدمے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو لائبریریوں میں پڑھ کر سمجھ میں نہیں آتی، یہ عمل کی کتاب ہے۔ آپ عمل کریں گے، اس تحریک میں لگیں گے، جو تحریک یہ قرآن اٹھانا چاہتا ہے یہ اپنا آپ پر کھولنا شروع کر دے گا۔ اب میں صرف میں نے بات کر دی اپنی، لیکن میں ایک مثال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن مجید میں آتا ہے، یہودیوں نے حضور سے کہا قلوبنا غلف۔ آپ جا کے تفسیریں پڑھیں، کئی تعبیریں آپ کو مل جائیں گی۔ قلوبنا غلف کا کیا مطلب تھا؟ ٹھیک ہے۔ شعیب علیہ السلام کا آتا ہے کہ انہوں نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے آگے سے مڑ کے جواب دیا، ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب جو تو کہتا ہے یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، یہ بالکل ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں، وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر تو پردہ ہے۔ انہوں نے بھی کہا نا قلوبنا، انہوں نے غلف کہا تو انہوں نے کہا قلوبنا فی اکنہ، وہ اس میں پردے میں ہے، اس کے اوپر ایک یعنی کور میں ہے، اس پر اثر نہیں ہوتا۔ میں اپنا ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ ایک صاحب ہمارے بزرگ رشتے میں بڑے، تو مذہبی آدمی، اب دنیا میں نہیں ہے لیکن بہت اچھے، یعنی اللہ سے لو لگانے والے، اور ایک جسے آخرت کی فکر ہوتی ہے ایسی شخصیت۔ تو ایسے آدمی کی خواہش تو ہوتی ہے نا کہ اس کے پاس جا کے پورا تصور اس کے سامنے رکھا جائے۔ ذرا وہ کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ تھے، تو میں ان کے پاس ایک دفعہ گیا، اور اسی طرح کی سردی تھی، صبح صبح گیا، کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات چیت ہوئی۔ تو ان کے پاس جب جواب کوئی نہیں رہا تو انہوں نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھے تو آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی، حالانکہ سمجھ تو ساری آ گئی تھی۔ وہ مجھے بتا یہ رہے تھے کہ آپ جو بات کر رہے ہو یہ میرے سر کے اوپر سے گزرتی ہے، میرے پلے، یہ کوئی کس زمانے کی باتیں کرتے ہو آپ؟ یہ ان کے الفاظ نہیں تھے، تاثر یہ دینا چاہتے تھے۔ اب اس کا جو بھی مجھے رنج تھا یا دکھ تھا یا تکلیف تھی، وہ تو میرے اندر تھی نا۔ اب میں اس کا کیا جواب دیتا؟ میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ تو جب اب قرآن مجید میں جب بھی میں اس جگہ سے گزرتا ہوں مجھے یاد وہ ضرور آتے ہیں، وہ اب مجھے بھولے نہیں بھولتا وہ واقعہ سارا۔ جب میں یہ والی آیتیں پڑھتا ہوں نا تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ اب اس کو میں الفاظ میں نہیں بیان دوں، جس پہ بیتی ہوتی ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے۔ تو پہلی جس کو میں کہہ رہا ہوں مطالعے کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن مجید کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہونا چاہیے اقامت دین کے کارکن کا، کہ وہ جو پڑھ رہا ہو اسے پتہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، اتنی سمجھ اسے آ رہی ہو کہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس کا مفہوم اس کے ذہن کی اوپری سطح پہ کم از کم وہ ظاہر ہو رہا ہو، اور عملاً وہ اس کام میں لگا ہوا ہو۔ اور اس کام میں اگر وہ لگا ہوا ہوگا تو اس کے نتیجے میں قرآن مجید کے پرت اس پر کھل رہے ہوں گے۔ یہ قرآن مجید یعنی میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، پیاز ہوتا ہے تو اس کا اوپر کا چھلکا اتارتے ہیں تو نیچے ایک اور چھلکا ہوتا ہے، وہ اتاریں تو نیچے ایک اور چھلکا، وہ چھلکوں ہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے بھی فہم کے درجے ہیں، ایک سمجھ میں آتا ہے تو اگلا نظر آتا ہے، نہیں تو اگلا نظر ہی نہیں آتا۔ یہ اس طرح اپنا آپ پر کھولتا ہے، اس کے ساتھ ایک بڑا مضبوط تعلق، اور وہ تعلق محض علمی نوعیت کا نہیں بلکہ عملی نوعیت کا بھی ہوگا، تو اس کے نتیجے میں یہ اپنا آپ کھولتا ہے۔